ایک بڑی بڑی ضروری بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ ایک جو انسان ہے نا، انسان کا جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو کردار ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کتنے کردار ادا کرتا ہے۔ پہلے وہ بیٹا ہے، پھر وہ خامند، پھر وہ بھائی ہے، پھر وہ باپ ہے، پھر وہ دادا ہے، پھر وہ نانا، یعنی وہ اپنی زندگی میں اتنے کردار ادا کرتا ہے کہ ورسٹیلٹی اتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرسنالٹی میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تخلیقی سانچہ ہے اس طرح کا بنایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ورسٹائل اور سب سے فلیکسیبل جو کریچر ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ انسان ہے۔ اس کو سچویشنز ہینڈل کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، اس کو حوالے دیے ہیں کہ کس طرح سے کس سچویشن، یعنی اسلام کی سب سے خوبصورت بات اگر میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اسلام جب بھی ڈیل کرتا ہے نا سوشلزم کے ساتھ، تو اس طرح ڈیل کرتا ہے کہ آپ کو پہلے پرابلم بتاتا ہے، پھر اس کا امپیکٹ بتاتا ہے، اور پھر اس کا سلوشن بتاتا ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو اس سے کیا ہوگا؟ بے حیائی پھیلے گی، اور اگر بے حیائی پھیلے گی تو کیا ہوگا جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے؟ یعنی آج عورت پریشان ہے مرد سے، کیا کیا ٹاپکس نہیں ہم لوگوں نے ڈسکس کر دیا آج کل کے، مطلب عورت، یعنی مرد جو ہے وہ عورت کے لیے کس طرح، مطلب کہیں پہ اس کو درندہ کہہ دیا ہے، کہیں پہ اس کو جانور کہہ دیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایگزامپل تھی آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ تو سوسائٹی میں کیا ہے کہ انسان کے بہت سارے کردار ہیں جو اس کو سمجھنے ہیں۔ یعنی کہیں پہ وہ حکمران ہے تو کہیں پہ وہ رعایا ہے، کہیں پہ وہ استاد ہے تو کہیں پہ شاگرد ہے۔ یعنی یہ سارے سوسائٹی کے انتہائی اہم جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں، مطلب یہ کریکٹرز ہیں جو انسان پلے کرتا ہے۔ اچھا، آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بہترین جو انسان ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور ایک اللہ والے سے کسی انسان نے پوچھا، مطلب کسی بندے نے پوچھا کہ مجھے یہ کب پتہ چلے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا جب تمہاری ذات سے کسی چیز کو، یعنی وہ انسان ہے، جانور ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، پرندے ہیں، درخت ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ان کو کوئی تکلیف باقی نہیں رہی، تو سمجھ لینا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے ہو۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا ایک خاص نظام ہے جس کے تحت یہ بنی ہے۔ اس میں کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ امیر ہیں۔ یعنی سوسائٹی اس طرح سے ہی چل رہی ہے کہ مٹیریلزم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی حیثیتوں کو جو ہے نا وہ ماپنا شروع کر دیا ہے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بالکل ایک ڈیفرنٹ لیول پہ جو ہے نا ان چیزوں کو پرکھتے ہیں۔ یعنی میں اس بات کو اس طرح کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی دوست پریشانی یا مشکل میں ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ پریشانی میں ہے، اور یہ نہ سمجھیں اس کا امتحان ہے۔ ممکن ہے وہ آپ کا امتحان ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح سے آزماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں پہ ہم تمہیں دے کے آزماتے ہیں، کہیں کسی جگہ پہ تم سے لے کر آزماتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، کبھی آپ نے ان کا حال پوچھا ہے؟ ان میں سے کوئی پریشان، شاید کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی چار باتوں کی ضرورت ہے۔ یعنی مجھے ہمیشہ اپنے کردار کو سمجھنا ہے، میں جہاں پر ہوں میرا وہاں پر کیا کردار ہے۔ میں بیٹا ہوں تو میرا ایز اے بیٹا میرا کیا کردار ہے، میں ایک دوست ہوں تو ایز اے دوست میرا کیا کردار ہے، میں بھائی ہوں تو ایز اے بھائی میرا کیا کردار ہے، میں کلیگ ہوں تو ایز اے کلیگ میرا کیا کردار ہے۔ لیکن یقین مانیں اسلام چونکہ ایک یونیورسل لا دیتا ہے انسان کو، تو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں نا اس میں یقین مانے جو بنیاد اسلام دیتا ہے انسان کو اپنا کریکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں چاہے آپ بھائی ہیں، چاہے آپ بیٹا ہیں، چاہے آپ کلیگ ہیں، اگر آپ اسلام کے رولز کو فالو کرتے ہیں تو آپ سب ڈپارٹمنٹس میں ایکولی بیلنسڈ ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں بھائی ہوں تو مجھے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اگر سوسائٹی میں اگر آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، یعنی اسلام وہ بیس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے جس کی بنیاد پر سوشلی آپ اپنی سوسائٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد ہمیشہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ، جو چیزیں وابستہ ہیں،
وہ ان سے کیا آپ سے درکار ہے، ان کو کیا چاہتے ہیں وہ آپ سے. تو اور اس چیز کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہیں کہ جو کچھ کہنا نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی محسوس کرے ان کو، کوئی سمجھے ان کو. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے جب تک ہم ان کرداروں سے گزریں گے نہیں. جیسے مطلب وہ ایک ہے تو بات بڑی ڈفرینٹ سی کہ جب ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تو اس سے پریکٹیکلی آپریشن بھی کرواتے ہیں. تھیوری تو ہوتی ہے لیکن پریکٹیکلی آپریشن بھی اس سے کروایا جاتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے کس طرح کی جو ہے وہ سچویشن سے گزرنا ہے. بالکل اسی طرح تو اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، ماں باپ سے پیار کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وقت گزاریں، ان کو سمجھیں. اس کے بعد آپ سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، سب کے لیے اپنا دل بڑا کریں. تو اس سے زیادہ خوبصورت جینے کا طریقہ کوئی نہیں ہے کہ سب کے لیے آپ کے دل میں محبت ہو. کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی مطلب ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اس پہ ڈسکشن کریں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں، آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے اس کو آپ کے سامنے آسان سے آسان تر کر کے پیش کریں. تب تک اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.